الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم، اس لیے پیدا کیا موت و حیات تاکہ تمہارا امتحان ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون حسن عمل کر کے آتا ہے. موت بھی ایک حقیقت ہے، وجود رکھتی ہے، اور حیات بھی وجود رکھتی ہے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حیات کا لفظ جہاں استعمال کیا ہے، اس حیات سے مراد وہ حیات ہوتی ہے جس میں مولا کو راضی کیا جاتا ہے. ورنہ متاع فرمایا، نمتعہم قلیلا، کچھ عرصہ عیش و آرام کے لیے ہم تمہیں دیں گے. موت اور حیات کا نظام کیوں بنایا ہے؟ اور عجیب بات ہے، پہلے موت ذکر کی، بعد میں زندگی کا ذکر ہے. یہ بتانے کے لیے کہ موت، کامیاب جو موت ہے نا، دراصل وہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے. خلق الموت والحیات، موت بھی ایک حقیقت ہے. موت آدم کا نام نہیں ہے. انسان معدوم ہو جاتا ہے، معدوم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا ہے، یہاں سے وہاں چلا گیا. اس لیے انتقال کہتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا. پہلے بھی کسی اور عالم میں تھے، وہاں سے زمین پر آئے، آسمانوں پر تھے، اللہ کے قرب میں تھے. حکیم محمد تھانوی فرماتے ہیں، میرے دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے جنت میں بھیج دیتے، جنت کیوں وہیں سے بھیج دیتے، وہیں سے فرماتے تم روحیں تھے، کیونکہ آخرت میں تو روحیں جائیں گی، جسم تو نیا دیا جائے گا. فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ شعر میں نے پڑھا تو بات سمجھ میں آئی. لے کے شیرینی و لذات مکر، ہنس بر اندازہ رنج سفر. فرمایا کہ منزل کی لذت کا مدار راستے کی مشقت پر ہے. آپ نے میرے راستے میں کتنی مجاہدہ اور مشقت کی ہے، اس پر منزل کا مزہ آئے گا. چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بخاری میں روایت ہے کہ جنتیں خالی رہ جائیں گی، اللہ ہمیں بھریے، اور دوزخ بھی خالی رہ جائے گی، وہ بھی کہے گی میرا پیٹ بھی. تو انسان دوہرا ہو جاتا ہے، جہنم دوہری ہو جائے گی، کہیں قط قط، بعد میں قط قط 3 بار کہے گی میں بھر گئی، میں بھر گئی، میں بھر گئی، اللہ بس میرا پیٹ بھر گیا. وہاں تو قدم کی تجلی رکھیں گے، اور جنتیں مطالبہ کریں گی تو جنتی پیدا کریں گے
بغیر حساب کتاب بغیر عمل کے ان کو جنتوں میں بسا دیں گے۔ لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا جن نے دنیا کی مشقتیں نہیں برداشت کی۔ یہ مجاہدات والذین جاہدوا فینا، اللہ نے مجاہدی کے لیے بھیجا دراصل یہاں پر، عیش و آرام کے لیے جگہ ہے نہیں، دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر دو چیزیں فرض کر دیں، اگر تجھے راحت ملے شکر ادا کر، کسی اپنے عمل کی طرف منسوب نہ کر قارون کی طرح کہ میرے علم کی وجہ سے میرے پاس خزانہ ہے، بلکہ ہر چیز ہر نعمت چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی کہا اللہ آپ نے عطا کی ہے، میں اس کے لائق نہیں ہوں اور کوئی بھی لائق نہیں ہے، ہمارے اعمال پر نہیں ملتا۔ آپ نماز پڑھتے اس لیے روٹی ملتی ہے، روزے رکھتے اس لیے روٹی ملتی ہے، نیکیاں کرتے اس لیے روٹی ملتی ہے، نہیں، سب اپنے فضل، اس لیے اللہ نے رزق کو فضل قرار دیا ہے۔ فابتغوا من فضل اللہ، فرمایا کہ تلاش تو ضرور کرو لیکن میں اپنے فضل سے تمہیں دوں گا، تمہاری تلاش پر دینا کوئی لازم نہیں ہے، تو شکر لازم ہے۔ شکر اس نعمت پر ہوتا ہے جو دوسرا دیتا ہے، آپ اپنا شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ اپنی جیب سے لے کر خرچ کر یار شکریہ جیب صاحب تم نے پیسے دیے، کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے۔ جب دوسرا کوئی کہا کہ بھئی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ یار آپ نے مجھے پانی پلایا، بوتل پلائی، مجھے آپ نے ہدیہ دیا، تو دوسرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں تم کو ملتی ہیں، خاص ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، تم پر میرا شکر واجب ہے کہ میں نے تمہیں توفیق دی ہے اعمال کی، اور میں نے تمہیں فضل کے اپنے فضل سے تمہیں رزق دیا ہے، ان نعمتوں پر شکر کرنا فرض ہے، تمہارا عین ہے، فرض عین ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ اس انسان کو میں ایسا کر دوں گا کہ آپ کا شکر ادا نہیں کرے گا انسان۔ سب سے بڑی جو خطا ہے انسانوں کی وہ ناشکری ہے، سخت اللہ کو ناپسند ہے ناشکری، یہ بڑا سخت لفظ استعمال کیا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ لفظ استعمال کیا یہاں پر۔ کبھی نہ شکریہ ادا نہ کرے انسان، اس نعمت تو اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے یہ نعمت ہے تو اس لائق نہیں، ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے، کیا مطلب کہ شکل و صورت دیکھ کر دیا ہے؟ ابو لہب زیادہ حسین تھا، قریش والے بہت خوبصورت لوگ تھے، نہیں دیا، بلال کو دے دیا، صہیب رومی کو دے دیا، سلمان فارسی کو دے دیا، یہ سب غلام ہیں، سب لونڈی اور غلام ہیں۔ سمیہ کو دے دیا، سمیہ کون؟ افریقی ہے، یہ بھی افریقہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے قربانی دی وہ عورت ہے اور افریقی ہے، عجیب بات ہے، سمیہ عربی نہیں ہے، عرب نہیں ہے، یہ افریقہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت بلال حبشی افریقی تھے، یا ان کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتے ہیں۔ تو ایک تو شکر فرض کر دیا کہ میری ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور دوسرا اگر تمہارے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے تو صبر کرو، اس میں بھی تمہارا علاج ہے۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر کو تو پیسے دیتے ہو ہمارا آپریشن کر دیں، اور اگر اللہ آپریشن کر دے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، عجیب بات ہے تو آپریشن ہی ہے، آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، تو تکلیف آ رہی ہے۔ دراصل اسی بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی کہ کبھی انسان کا جو پیالہ ہے گندگی سے بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پیالے پر ٹھوکر مارتے ہیں، جب ٹھوکر مارتے ہیں تو پھر وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے گند نکل جاتا ہے اور پیالہ صاف ہو جاتا ہے، تو اپنا نور اس کے اندر نازل کرتے ہیں۔ ورنہ تو انسان اگر اسی طرح پھرتا رہے، اس کے اوپر حالات نہ آئے تو مولا کو یاد نہ کرے، فرعون بن جائے۔ 400 سال فرعون کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا، 400 سال انہیں آنا ربکم الاعلی کا نعرہ مار دیا، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ نمرود کو کبھی تکلیف نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ میں رب ہوں، وہی وہ امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، میں رب ہوں، کیوں؟ کبھی تکلیف نہیں آئی۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے،
یہ انسان کو انسان کے لیول میں لے آتی ہے، ابدیت پیدا کرتی ہے انسان۔ فرمایا صبر کرو، اللہ سے خیر کی امید رکھو، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، اللہ کی ذات سے بدگمانی مت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے وہی ہو جاتا ہوں جو مجھ سے گمان کرتا ہے۔ ہاں یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے رہتے ہیں، دیکھو جی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر، دیکھو جی ہمارے ساتھ یہ کر، دیکھو جی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان دیکھو ایمان والے پٹ رہے ہیں جی، ایمان والے ایسے۔ عجیب بات ہے، ایسی مایوسی کی اور بری باتیں کرتے ہو، نہیں دیکھتے کہ کون سی دولت تم دبائے بیٹھے ہو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، 1000 کا مجمع تھا، حضرت کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، 2.5 گھنٹے حضرت کا بیان ہوتا، عجیب روحانی طاقت تھی، کھڑے ہو کر بیان کرتے۔ اس نے پرچی دی، کہا جی انگریزوں کو دیکھو جی پوری دنیا پہ حکومت ہے، ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کھانے کو نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، ایسی بات کر لکھ۔ تو حکیم الامت تھے، نباس تھے، اور نباس جن کے نسخے آج بھی امت کے کام آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ، اے اللہ جو ایمان کی دولت مجھے دی ہے وہ لندن والوں کو دے دے، اور لندن والوں کو عیش آرام مجھے دے دے اور مجھ سے ایمان لے لے، ہے کوئی سودا کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سب کر رہے ہیں۔ اور میں کہ پھر تم کہاں سے غریب ہوئے؟ تم کہاں سے غریب ہوئے؟ پیسوں کی کمی کا نام تھوڑی غربت ہے، تم کہاں سے غریب ہوئے؟ ان کو ظاہری دولت دے دی، تمہیں باطنی دولت دے دی۔ دولت مند تم بھی ہو، دولت مند وہ بھی ہے، ان کی دولت فانی ہے، تیری دولت باقی ہے، اتنا فرق ہے۔ لہذا علی کرم اللہ وجہ بڑے مست ہو کر فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اللہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی، ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، یہ تو فنا ہونے والا مال ہے لیکن علم ہمیشہ رہنے والا ہے، جنت میں بھی جائے گا، جنت میں بھی عالم عالم ہوگا، قاری قاری ہوگا، حافظ حافظ ہوگا، وہاں بھی ہوگا۔ ارجعوا الی علمائکم، اللہ فرمائیں گے جب پہلی ملاقات اللہ سے ہوگی اور پہلا دربار لگے گا، اس وقت فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ اللہ کیا چاہیے؟ بہت کچھ ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تو تصور میں بھی نہیں جو نعمتیں دے دی۔ اور میں ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء سے جا کر پوچھو تمہیں اور کیا چاہیے۔ تب علماء کے پاس آئیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہا سب کچھ مل گیا لیکن اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، اعلان کرواؤ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی ہوں، کبھی ناراض۔ اور اس کی جو خوشی ہوگی کہ جنت کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ کے رضا کا اعلان ایک طرف۔ حضرت فرمایا کہ اللہ نے تمہیں باطنی دولت دی ہے لیکن اس باطنی دولت کو ہم ضائع کرتے ہیں، دولت مند ہو کر بھی غیروں پر نظر ہے، دولت ہے پھر غیروں پر نظر ہے۔ کیا کچھ ہمیں نعمت دے دی؟ ایمان کی نعمت دے دی، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، یاد رکھو کوئی نعمت نہیں ایمان سے، کوئی نعمت ایمان سے۔ یہ ہے تو ساری نعمتیں، یہ ہے تو نماز فائدہ، یہ ہے تو روزے کا فائدہ، یہ ہے تو علم کا فائدہ، یہ ہے تو صدقے کا فائدہ، یہ ہے تو کیونکہ تو صاحب ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی کتنی قیمت ہے ایمان کی، کتنی قیمت سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی تفصیلی حدیث ہے، امام بخاری تفصیلی حدیث میں، حدیث شفاء کے نام سے بڑی تفصیلی حدیث بن گئی۔ ہم بیان کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو پیغمبر سلام کے 10 سال کی خدمت میں رہے، انہیں پوری تفصیلی حدیث بن کی۔ لوگ آئیں گے، لوگ بڑے پریشان ہوں گے، کس سے سفارش کرائیں؟ آدم السلام سے شروع ہوتے ہوتے آخر عیسیٰ السلام کہیں گے بھائی اس موقع پر اللہ کے دربار میں کوئی جا کر سفارش کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ۔ آپ جائیں گے اور آگے معاملات پیش آئیں گے، لیکن ایمان والوں کی جب باری آئے گی تو سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ کی تعریفیں فرمائیں گے، اللہ کے نام لیں گے۔ ہم تو دنیا میں 99 نام جانتے ہیں، یا اور کچھ نام ملا کر 200-250 نام بن جاتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن 99 نام جو حدیث شریف میں آتے ہیں،
لیکن اور بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہاں پر اور سینکڑوں نام اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس پیغمبر السلام کو وہی فرمائیں گے اور ان ناموں کے ساتھ پکاریں گے۔ فرمایا سر اٹھاؤ، جاؤ جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال لیں، جائیں گے لے آئیں گے۔ اللہ نکل گئے، کہا جاؤ جس کے دل میں گندم کے برابر بھی ایمان ہے، اور یہ ایمان چمکے گا، دل میں چمکے گا۔ کہتے یہ جو چیزیں آج چھپی ہوئی ہے نا، قیامت میں سب کو نظر آئیں گی۔ آدھا ہوا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قرآن کہتا ہے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں چل رہا ہوگا۔ دنیا میں بھی نور ہوتا ہے، جعلنا لہ نور یمشی بہ الناس، نور ہے جس کو لے کر چلتا ہے۔ یہاں بھی نور ہوتا ہے مومن پر۔ اب چلتے ہو بازار میں ایمان والے تو منور ہوتی جگہ، کہتے ہیں مومن چلتے پھرتے بھی رہے نا کسی جگہ۔ تبلیغ کے 6 نمبر میں جو چلت پھرت ہے، 6 نمبر نہیں بھی کوئی سنتا تو اس کے چلنے پھرنے سے، مومن کے چلنے پھرنے سے کفر کی اور گناہ کی ظلمت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ملا قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ملا قاری نے اشارہ مشکوان لکھا کہ لو مر ولی من اول اللہ تعالی ببلدۃ، کہ اگر اللہ کا کوئی ولی کسی بستی سے گزر جائے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ولی گزرا ہے، فرمایا کہ لنالا برکت مرور آڑو تلک البلدہ، وہ پوری بستی والے ان کے گزرنے کی برکت سے مستفید ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار آج کل دل چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، میں نمازی ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں یار گناہ ہو گیا، توبہ توبہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پوری بستی کے قلوب میں تبدیلی آ جاتی ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک اللہ کا پیارا گزرا۔ جب پیارا گزرے گا وہ نور لے کر گزرے گا تو ظلمتیں کم ہوں گی، جب ظلمتیں کم ہوں گی تو انوارات آئیں گے نا، روشنی ہوگی، جب روشنی ہوگی تو خیر شر نظر آئے گی۔ خیر شر جو نظر آتی ہے باطنی آنکھ کو، وہ قلبی نور کی وجہ سے نظر آتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو فرق ہی نہیں کر سکتا۔ تو سانپ کو بھی رسی سمجھ رہا ہے اور رسی کو سانپ سمجھ رہا ہے، لیکن جب دل میں نور ہوتا ہے تو اس کو خیر شر ہوا، یار یہ بات بری ہے، یہ اچھی، یہ بری، خود نظر آتا ہے اس کو۔ فرقان جو ہے نا وہ جلنا دو فرقان، اللہ فرماتے ہیں ہم فرقان یعنی فرق کی چیز دے دیتے ہیں، حق اور باطل میں، خیر اور شر میں فرق کرنے کا ایک آلہ اس کو دے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز بات سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یار یہ فرق ہو جاتا ہے کہ یار یہاں کھڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ہر طرف اندھیرا ہے لیکن اس کے پاس روشنی ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ دنیا میں بھی جو مومن ہے یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کر دنیا میں لوگوں میں پھرتا ہے، اور آخرت میں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہاں یہ نور ظاہر ہو جائے گا، آگے بھی چلے گا دائیں بھی، اور اسی طرح وہاں سے پرسرات سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، رائی چھوٹا سا دانا ہوتا ہے وہ نکال لو۔ پھر ذرہ آتا ہے، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں آپ کھڑکی کھولیں اور سورج کی روشنی آئے، اس کے اندر جو چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں ان کو ذرہ کہتے ہیں، جو نہ ہاتھ میں آتی ہیں اور نہ نظر آتی ہیں، لیکن وہاں ذرے جیسا ایمان ہوگا، وہ بھی چمک رہا ہوگا، اور رسول اللہ سفارش فرما کے ان کو جنت میں بھیج دیں۔ اس کے بعد اللہ کوئی بھی ایمان وار نراق ذرا بھی ذرے برابر بھی نور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں ان کو نکالوں گا جن کے ایمان کا علم صرف مجھے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنا دست مبارک ڈالیں گے، اور روایت میں 1 اور بعض میں 3 اللہ کا ہاتھ کتنے لوگ نکلیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی جگہوں پر رہتے تھے یا ایسے 2 نبیوں کے زمانے کے درمیان کے لوگ تھے۔ میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، بس بڑی اہم بات ہے، سنو اس کو، بہت اہم بات ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل میں اتنی بات تھی، جنگل میں رہتے تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، جزیروں پہ رہتے تھے، ان کو نہیں پتا، اللہ کا نام نہیں جانتے، رسول اللہ کو نہیں جانتے،
کسی بھی نبی کے زمانے میں تھے، نبی کو نہیں جانتے، لیکن اتنی بات دل میں ہے، اس کائنات کو دیکھ کر کہتے ہیں کوئی بڑا ہے، بس ساتھ نہیں جانتے، اس لیے وہاں لا الہ کا لکھا ہے، لا الہ، اور کسی کو پوچھتے بھی نہیں، نہ کسی درخت کو پوچھتے ہیں، نہ سورج کو پوچھتے ہیں، نہ چاند کو پوچھتے، کسی کو نہیں پوچھتے، کسی غیر اللہ کو نہیں پوچھتے، لیکن نہا خانے میں اتنی بات ہے کہ کوئی ہے، اللہ نے ان کی ایمان کی بھی قیمت لگا دی۔ سبحان اللہ، بتائیے ان کی بھی قیمت لگ گئی۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت عمل کی توفیقات بھی ہیں، اللہ توفیق بھی ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق کے 3 درجے رکھ دیے۔ سب سے پہلا درجہ ان اسباب کو انسان اختیار کرتا ہے جو نیکی کے ہیں، یعنی وضو کر لیا، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، بیان میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، شر کا ہر راستہ روک دیتے ہیں، یعنی ایسی کوئی چیز جو رکاوٹ ہو وہ روک دیتے ہیں کہ آپ آ رہے ہو پولیس پکڑ کے لے جائے، آپ آ رہے ہو کوئی رکاوٹ ہو جائے، وہ بھی دور کر دیتے ہیں، یہ بھی توفیق۔ اب تیسرا درجہ وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ اس کو لا کر وہاں حاضر کر کے عبادت شروع کرا دیتے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جو بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، ورنہ گھر سے نکلے نہیں پہنچے منزل پر، نکلے نہیں پہنچے۔ پرانے وقتوں کا قصہ میں بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں سے کوئی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، اور وہ جب کراچی پہنچے ان کو کتوں کا بڑا شوق تھا، تو کتوں کی مارکیٹ میں گئے کہ آپ دیکھیں یہاں پر کتے کیسے ملتے ہیں، تو بجائے حج کرنے کے کتے خرید کر واپس آ گئے، کہا کہ مجھے تو یہ چنگا لگا، حج کے سارے پیسے کتوں پہ خرچ کر کے اگلے سال دیکھ لیں گے، پھر توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ عمل پر کھڑا کر دیتے ہیں، جاؤ بس اب عمل شروع ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ ربط ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، یہ وہ دیتے ہیں۔ تمہیں بسا ہم تمہیں بس آ گئے اس ربط خفی سے، کسی اور کو معلوم یہ راز نہیں۔ یاد رکھو میں دوستو، یہی وہ ربط ہے جس کو ولایت کہتے ہیں، جس کو دوستی کہتے ہیں، یہی ولایت اور دوستی ہے۔ جب اس ربط کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ پھر کوئی غیر اس ربط میں داخل نہیں ہو سکتا، تو بس سمجھو اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کی دوستی ایسی جو نظر نہیں آتی ہے لیکن دل جڑا ہوا ہے۔ ہم تمہیں بس آ گئے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں۔ حکیم المتان فرماتے تھے میرے دل میں ہر آواز آتی ہے، اشرف علی یہ کر لے، اشرف علی یہ نہ کر، ہر تمام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم، ہم نے موت و حیات کے نظام کیوں رکھا؟ تمہاری ازمائش کرنی، اور پھر رسول اللہ نے خود ہی تشریف فرمائی، لتبین للناس ما نزل الیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تفسیر فرمائی ہے، خود ہی تفسیر فرمائی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح نہ کرتے تو صحابہ بھی نہ سمجھتے۔ بہت سے بے عقل کہہ دیتے ہیں یہ قرآن مجید خالی رٹ لینا، جبکہ ترجمہ سمجھ میں نہ آیا خالی رٹ لینا ہے طوطے کی طرح، یہ کیا فضیلت کی بات ہے؟ بڑی بے عقلی والی بات کرتے ہیں بھائی۔ صحابہ اکرام تو عربی دان تھے، بڑے بڑے عرب العربا، عربوں کے اندر بھی اعلیٰ قسم کے عرب تھے، وہ بھی باتیں قرآن کی سمجھی جب تک رسول اللہ نے سمجھائی، اور سمجھنے کے لیے بڑی عمر چاہیے، بچوں کا کام تھوڑی ہے، بڑے ہوں گے تو پھر سمجھے گے قرآن حدیث کے رموز اسرار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پہلے قرآن حفظ کیا، عبداللہ ابن عباس نے، پھر رسول اللہ کی دعا کا اثر ہوا، پھر تفسیر سیکھی، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اور ایسی شان کے ساتھ سیکھی۔ بکریاں چرایا کرتے تھے، ابا نے کہا تھا بکریاں چراؤ، سب بکریاں چراتے تھے، معیشت کا طریقہ یہ تھا۔ بعد میں شوق ہوا، اپنے ایک انصاری دوست سے کہا میں تو علم پڑھنے جا رہا ہوں، اور وسلم دنیا سے جا چکے تھے، کیونکہ 10 سال کی عمر تھی جب پیغمبر السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، تیری میری ضرورت ہے؟ کہا یار میرا تو بس دل کو لگی ہے کہ رسول اللہ نے دعا کر دی تھی نا،
اللہ مفقہ فی الدین معلم التاویل، اللہ اس کو عالم بنا دے، تفسیر کا علم دے دے. ہم نے دعا کا اثر ظاہر ہوا. دعا کا ظہور 40 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. سن لو، ایسا کہنے ہونے ہی پوری ہو جائے، ہونے پوری ہو جائے، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے. ایک بزرگ سے میرے شیخ نے فرمایا، شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو اپنی دعاؤں کا اتنا یقین تھا. لوگ آتے رات کو، حضرت دعا کر دیں میری بیوی روٹھی حضرت گھر آ جائے. حضرت دعا کر دیتے تو صبح میں دروازہ کھڑکا دے، اور آئی کہ نہیں، آئیے کہ نہیں. وہ اصل میں اس لیے کھولا ہوا نا کہ اصل میں وہ راستے میں ہے ہمارے بڑے بھائی، اور وہ دھند بہت، اس لیے کھولا ہے، بھی کوئی ایمرجنسی کو مسئلہ نہ ہو اس وجہ سے. میں فون ہمیشہ بند رکھتا ہوں. خیر اللہ حافظ کرے، آپ سے پہنچ جائے. دھند بہت ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو ابھی سفر میں ہے اور بہت دھند بہت زیادہ ہے. اللہ حافظ سے منزل پر پہنچائیں انشاءاللہ. 40 سال کے بعد دلیل ہے یعقوب السلام کی دعا. 40 سال بعد اس کا ظہور ہوا. یوسف السلام 40 سال بعد ملے. اس لیے انسان گھبرائے نہیں کہ یار وہ انشاءاللہ جب وقت مناسب ہوگا تو تبھی ہے نا. بولو بھائی. اب یہ چھوٹا سا بچہ یہ دعا کرنے لگا، اللہ میاں مجھے گڈی مل جائے، مجھے گڈی مل جائے، تو لہٰذا گڈی اس کو اس وقت دیں گے جب گڈی رکھنے کے قابل ہوگا. ابھی تو اس کا لائسنس بھی نہیں بنے گا. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ میاں بس جلدی سے قبول ہو جائے. میاں وہ قبول ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ تو سنبھال ہی نہ سکے. ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے. اس لیے یاد رکھ کہ اس دنیا کی ترتیب جو ہے نا وہ یہی ہے، آہستہ آہستہ تدریج ہے. 6 دن میں اللہ نے دنیا بنائی. 6 دن. کس ذات نے؟ کن ہو جائے، کن ہو جائے. 6 دن میں. یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا مزاج تدریجن ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے. اللہ والے بننے آہستہ آہستہ بنتے رہو. لوگ کہتے لو جی فلاں بزرگ نے نگاہ ڈالی اور وہ اللہ کا ولی ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بڑی پیاری مثال حضرت بہت الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عراق میں گئے. جوان تھے. کچھ دن میں اللہ نے کہا بس تیرا کام ہو گیا، جا. شیخ نے کہا جا تیرا کام ہو گیا، جا جا ملتان میں بیٹھ جا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا. تو وہاں بہت سے پرانے بھی تھے جو کئی کی 6 سال 10 سال 5 سال سے تھے. ان کا حضرت ہم اتنے پرانے ہیں، ہمیں ابھی تک نعمت نہیں ملی ہے، نوجوان کو دے دی. فرمایا تم گیلی لکڑے ہو، ابھی تو تمہیں سکھا رہا ہو، پھر آگ لگے گی. وہ پہلے سے سوکھی لکڑی لایا تھا، آتی آگ، اس نے آگ پکڑ لی. تو بعض سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں ایک نگاہ سے ان کا کام بن جاتا ہے، باقی گیلی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو سکھاتے سکھاتے بھی ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے وہ آگ پکڑتی ہے. عام ترتیب یہی ہے تدریجن. حکیم محمد خان میں کسی نے کہا کہ حضرت کیسے پتہ چل جائے گا بھائی میں اب اللہ والا بن رہا ہوں؟ فرمایا کہ روزانہ اپنے بچے کی پیمائش کرو کہ میرا بچہ کتنا بڑا ہوا ہے آج رات میں، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. بولو بھائی. ایک جیسے 6 مہینے کے بعد دیکھو، سال کے بعد دیکھو، پتہ چلے گا. پہلے کپڑے چھوٹے ہو گئے، نئے کپڑے خریدنے پڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طریقے پر اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں لگے رہو، اللہ والوں پر آنا جانا رکھو. کچھ عرصے کے بعد خود تمہارا دل بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص چیزیں دے دی، کتنی نالائکیاں چھوڑ گئی اور کتنے خیر کے کاموں کی توفیق ہو گئی. تو یہ جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ اللہ اپنے بند، یہ اسی کا نام ولایت ہے. ظاہری تعلق نہیں ہے، باطن کا نام ہے. تو فرمایا تو پیغمبر سلام نے خود شرح فرمائی. حسن ایکم احسن عملا کی کیا تفسیر ہے؟ پہلی تفسیر ایکم اتم عقلا، کون تم میں کامل عقل والا ہے. یاد رکھو عقل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل کے جو نفع نقصان کو دیکھتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں، موجودہ نفع نقصان کو نہیں. اس کا نام عقل نہیں ہے. یہ جانور میں بھی ہے. جانور چارہ دیکھے گا بھاگے گا،
آگے نہیں سوچ رہا کہ بعد میں مجھے جوتے بھی پڑیں گے اور مجھے ڈنڈے بھی پڑیں گے اور کسان آ کر مجھے ڈنڈا مارے گا، بلکہ صرف مجھے نہیں مارے گا، میرے مالک پر بھی اجاڑے کا پرچہ کرائے گا، وہ بھی جیل میں جائے گا اور اس کو بھی ہسپتال میں، جانوروں کے ہسپتال میں اور جیل میں اس کو بند کر دیں گے۔ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، آج تو جانور ہے، ورنہ پہلے زمانے میں جہاں پر جیل ہوتی تھی جانور، جہاں کھوتے گائے بھینس بند کر دی جاتی تھی اور وہ مشکل سے ضمانت پر چھڑائی جاتی تھی، تو اس کو یہ سامنے کا نفع دیکھ رہا ہے، یہ آگے نہیں دیکھ رہا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو عقل کہتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتی ہے کہ اس کا آئندہ جا کر فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ ایکم تم عقلا، کون ہے جو اپنی عقل کو اللہ رسول کے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا کئی سمندان نفس و فرما، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، وعمل لماد الموت، اور موت کے بعد کے لیے محنت کرتا ہے، موت کے بعد کیا چیز کام آنے والی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایوہ تم عقلا، اللہ نے عقل اس لیے دی ہے، نفس اور شیطان کو بند ہو، سے شیطان کو بگاؤ، نفس کو بند ہو، یہ عقل اس لیے دی۔ عقل کی وجہ سے میرے آپ کی فضیلت ہے، کیونکہ ہم وحی الہی کو سمجھتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم عقل سے جب غور کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہمارا نفس ہم سے کیا شرارت کرانا چاہتا ہے۔ ہم عقل استعمال ہی نہیں کرتے، فوراً دل کا لالچ ابھرتا ہے کہ اوہ اس گناہ کو کر، اس کام کو کر، اوہ وہ جلدی جلدی کر۔ دنیا جب بھی کسی کے پیسے ڈوبے ہیں لالچ کی وجہ سے ڈوبے، کہتے ہو جا راتوں رات تو امیر ہو جائے گا، چلو جی، کسی کو بتاتا بھی نہیں، عجیب بات ہے، مشورہ بھی نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے مشورہ نہیں کیا، جب کسی نے انویسٹمنٹ کی ایسی مشورہ نہیں کیا، اگر مشورہ کرتا تو اس کی عقل روشن ہو جاتی۔ یہ عجیب بات ہے، پوچھ لو کسی نے مشورہ کیا؟ ہر چیز کا مشورہ پیر صاحب سے کریں گے، جو تو پیسے کسی نے ٹھگ نو دینے سے تو پیر صاحب کو نہیں پوچھا، یہ پیر صاحب اپنا حصہ بیچنا لال یار اندر نفع مینو بھی دے، خیر کی بات کرتے، مشورہ نہیں کرے گا۔ مشورہ جہاں انسان سمجھے کہ مجھے یہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو یہ 2 نمبر ہے، ورنہ شاورہم فی الامر، رسول اللہ بھی مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ بھی کرو بھی، بولو بھی، کیا کریں کیا نہیں کریں، کیونکہ مشورے کی بڑی پیاری مثال دی ہے، کیونکہ عقل روشنی ہوتی ہے، اور ایک بلب ایک ہوتا ہے، 2 بلب 2 ہوتے ہیں، 3 بلب 3 ہوتے ہیں، 10 بلب 10 ہوتے ہیں۔ جب زیادہ بلب روشن ہوتے ہیں تو سوئی بھی زمین پر نظر آ جاتی ہے، اور اگر ایک بلب ہوگا تو کانٹا اور سوئی باریک سی نظر نہیں آئے گی۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کئی عقلیں ملتی ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے، اس کی خیر بھی نظر آ جاتی ہے، شر بھی نظر آ جاتا ہے۔ چھوٹے سے کر لے، چھوٹے سے کر لے، چھوٹے سے کر لے، ہمارے بچے تو 10 بھی، اب بتاؤ مشورہ دو بھائی، تو ان کے منہ سے جو بات نکلے اس پر غور کرے کہ بھائی اللہ نے نکلوائی ہے، اس میں سے کون سی خیر کی بات نکلتی، کیا نکلتا ہے، کر کے تجربہ کر کے دیکھو۔ گناہ کا کوئی مشورہ نہیں کرتا، نیکی کا کریں گے، حضرت حج پہ جانا ہے، حضرت صاحب کو مشورہ دو، کون سے گروپ کے ساتھ جائیں، سرکاری جائیں، ویسے جائیں، کون، وہ 10 بندوں کو کہتا پھر رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، تحقیقات ہو رہی، مشورے ہو رہے ہیں، گناہ کرتا ہے، کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ ایوم تم عقلا، کون عقل کے اعتبار سے کامل ہے؟ نمبر 2، ایکم اسرع الی طاعت اللہ، کون ہے جو دوڑتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے؟ کون ہے جو دوڑتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کا وقت کھڑا ہو گیا، روزے کا وقت کھڑا، جب بھی کوئی نیکی کا وقت آتا ہے فوراً ساری سستی دور کر کے سست ہو جاتا ہے۔ یہ حسن عمل ہے، نیکی کرنے میں بالکل سستی نہیں ہے، بالکل سستی نہیں، ایک دم فوجیوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، بس اس کام کو کرنا ہے، یا بھی کر لوں گا، کل کر لوں گا، یہ نہیں۔ نمبر 3، ایکم اورع عن محارم اللہ، کون ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیز سے بچتا ہے، ورع اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ لیکن ورع اور تقوی اگر نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ناقل استعمال کر رہا ہے، اس کا عمل حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کبھی کام کے بعد حسن کیسے پیدا ہوگا مجھے بتائیے؟ اس لیے اعمال صالحہ کی شرط لکھی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح وہ ہوگا جس میں غیر صالح عمل نہ ملائیں۔ اگر عمل صالح کے ساتھ غیر صالح عمل کریں تو عمل صالح نہیں ہے، وہ مکس مال ہے۔ جب مکس مال ہے تو کیا ہوگا؟ ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر بد نظری کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر غیر اللہ کے ساتھ
حرام کاریاں کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر چوری کرتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر خیانت کرتا ہے، تو بتاؤ نماز کے نور کے ساتھ گناہ کی ظلمت ملے گی تو نماز کا نور کیسے اپنا اثر دکھائے گا؟ مجھے بتائیے۔ اس بلب کے اوپر اگر کالا کپڑا چڑھا دیا جائے، وہ اپنی جگہ تو روشن ہے لیکن کالا کپڑا اس کی روشنی زمین تک نہیں آنے دے گا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، اسی طریقے پر جب تک انسان حرام سے اور گناہ سے نہیں بچتا، نہ نماز کا نور اپنا اثر دکھاتا ہے، نہ ذکر کا، نہ تلاوت کا، نہ حج کا، نہ عمرے کا۔ اور اسی نور نے کام بنانا ہے۔ یہ جو قلب میں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے ایمان کے بعد نور حاصل کرنے کی جتنے ہمیں طریقے دیے، کائنات میں شاید ہی کسی کے پاس اتنے طریقے ہوں جتنا ہمارے پاس ہے۔ ایک سبحان اللہ کہتے ہو اتنا بڑا نور آ جاتا ہے۔ سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ محمد سلمان علیہ السلام تخت پر آ رہے ہیں، 1,00,000 کے قریب آدمی بیٹھتے تھے تخت پر، جنات ساتھ ہوتے تھے، پرندے سے آیا کرتے تھے، شان تھی ان کی، بادشاہ وقت پورے عالم پر حکومت تھی حضرت سلمان علیہ السلام، اور وہ تخت کابل تک آتا تھا، شام سے یہ کابل، خانہ کعبہ سے اوپر طواف کرتا تھا اور پھر واپس جاتا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت صبح میں طے کر لیتا تھا، 1 مہینے کی مسافت شام میں طے کر، ایسی شان۔ اب ایک دیہاتی کسان کھیتی کر رہا ہے اور درخت ایسا اس کے منہ سے لکھا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد السلام کی اولاد کو کیا شان دی، نیچے وہ اوپر بس سبحان اللہ۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی ہوائیں کرتی تھی، ہوا نے فوراً بات پہنچا دی۔ یہ سارا ہوا سے نظام ہے، یہ جو موبائل فون پر تو گپ مارتے تو ہوا ہی ہے نا، یہ ہوا نہ ہوتی بیچ میں، جو خلا میں جاتے ہیں تو ساتھ بات آواز ہی نہیں پہنچتی، خلا میں اشاروں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات ہی نہیں پہنچتی کیونکہ ہوا ہی سے بات پہنچاتی ہے۔ ہوا نے فوراً بتایا کہ یہ نیچے پڑا، اس نے حکم دیا، ہوا کو حکم دیا لے آ، ہوا نے لپٹا مارا اٹھا کے لے گئی۔ دنیا میں سب سے طاقتور ہوا ہے، یاد رکھو، رسول نے فرمایا سب سے طاقتور ہوا ہے۔ دیکھتے نہیں ٹائر میں کتنی ہوا ہوتی ہے، لاکھوں من وزن اس کے اوپر لے کے جا رہی ہے، وہ ہوا ہی تو جا رہی ہے۔ اور انجن میں اس کے کیا ہوتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کیا ہے، ہوا ہی تو ہے نا، اس سے ہوا بنتی ہے، وہ ہوا اسٹیم چلاتی ہے اور اب جناب ٹرک جا رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے، یہ سب ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے طاقتور ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ پر میں مومن کی دعا ہے جو ہواؤں کو رخ بدل دیتی ہے، یعنی مومن سب سے طاقتور ہے۔ خیر آ گیا، وہ بیچارہ تو کانپ رہا تھا، وہ کہا سلمان السلام کے سامنے، اور فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا حضرت میں شام میں منہ سے نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد۔ اب رونے لگے، فرمایا دوست نہ سلمان رہے گا نہ تخت رہے گا، لیکن تیرے منہ سے جو کلمہ نکلا میں نے اس کا نور زمین سے آسمان تک دیکھا، وہ ہمیشہ تیرے لیے تیرے نام اعمال میں درج ہو گیا۔ حالانکہ سبحان اللہ ذکر کے طور پر بھی نہیں پڑھا، تعجب کے طور پر پڑھا ہے، لیکن مولا کا نام ہے، مولا کا نام کہتے بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے تو اثر دکھاتا ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ کا نام کہیے بغیر ارادے کی بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، عجیب بات ہے۔ ہاں جی، اللہ کا نام ایسا بغیر ارادے کی بھی اثر دکھاتا ہے۔ ہمارے ایک مرید تھے، بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے ہندوؤں کے بڑے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کا واقعہ سنایا کہ مجھے کچھ مشکل پیش آتی تو اپنے ہندوؤں سے میں نے پوچھتا ان سے بھی کوئی منتر سکھاؤ، اس نے سکھایا۔ پھر میں نے کہا یار مسلمانوں کے پاس بھی کوئی منتر ہوگا، تو میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا یار کوئی منتر سنتر سکھا دو، کیونکہ ہمیں کام شام پڑتا ہے تو کئی جگہ کام پھنس جاتے ہیں۔ اس نے مجھے قل واللہ یاد کرا دی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے، اب جب مجھے کوئی کام پڑتا میں قل واللہ پڑھتا میرا کام ہو جاتا۔ میں نے کہا یار ان کا منتر تو بڑا شاندار ہے، ہمارے والے منتر کام نہیں کرتے، ان کا منتر کام کرتا ہے۔ کہتے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ منتر کیسا منتر ہے کہ جو میرے اندر سے بھی چھلائی کر رہا ہے۔ تو کہا کہ مجھے چارج مل گیا بت خانے کا، اسے مجھے بڑا بنا دیا گیا، کیونکہ مالدار تھے، فیکٹریوں کے مالک تھے، مجھے ان کا بڑا بنا دیا کہ بھائی اس کی دیکھ بھال۔ تو کہتے مجھے عجیب سی اس قل واللہ پڑھنے کے بعد ایسی عجیب سی دل میں آنے لگا
کہ میں تالا بند کر لیتا عشاء کے بعد اور ایک ڈنڈا لے لیتا اور ان کی پٹائی کرتا اور پھر دیکھتا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو کبھی کسی کا کان مروڑتا، کبھی کسی کے اوپر بیٹھ جاتا، روزانہ ان کی پٹائی کر کے گھر جاتا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں آنے لگا کہ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو مجھے کچھ ہوتا، اور یہ منتر ایسا ہے مسلمانوں کا۔ بعد میں پتہ چلا بھائی توحید کی اصل یہی قل واللہ کی صورت ہے جس سے توحید آتی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کا نام تو ایسا ہے میرے دوست، غفلت قلب کے ساتھ بھی لیتا ہے تب بھی وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ لے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے نور حاصل کرنے کے کتنے طریقے دیے، اللہ بے شمار، لیکن گناہ کی وجہ سے نور ان انوارات ضائع ہوتے ہیں۔ شیخ فرمایا کرتے تھے ٹینکی ہو پانی بھرا ہو لیکن نیچے ٹوٹیاں کھلی ہوں تو بتائیے کب تک پانی رہے گا؟ بڑی بڑی ٹینکیں خالی ہو جائیں گی۔ ٹینکی ہے اس میں انوارات ہیں، لیکن آنکھ کی ٹوٹی کھلی ہے، کان کی کھلی ہے، زبان کی کھلی، ہاتھ پاؤں کی کھلی۔ نے فرمایا کہ ایوکم آتن عملا ایوکم اوراؤ ان محارم اللہ، کون ہے حرام چیز سے بچنے والا سب سے زیادہ؟ فرمایا ان کے لیے یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کہ اپنی عقل کو آخرت کے لیے استعمال کرو، اللہ کی اطاعت میں جلدی کرو، گناہوں سے بچو۔ وہ العزیز الغفور، اللہ فرماتے میں پکڑنے والا، میں زبردست عزیز بھی ہوں۔ عزیز کہتے ہیں جو اپنا فیصلہ نافذ کر دے تو روک نہ سکے، لیکن میں غفور بھی ہوں، باوجود اس کے کہ میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں، لیکن میری شان غفوری ایسی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔